السلام علیکم، ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنگ گروپ کے گروپ ایڈیٹر سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب عابد تیامی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس کے بعد العزیزیہ ریفرنس سے بھی میاں نواز شریف بری ہو گئے۔ یہ فیصلہ آتے ہی متنازع ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر مختلف قانونی ماہرین اور تجزیہ کاروں کی آراء میں فرق پایا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال کیا کس جانب جا رہی ہے؟ ہم عابد تیامی صاحب سے ان کی رائے لیں گے۔ جی تیامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ نواز شریف کیا اب اس فیصلے کے بعد الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے ہیں یا 2024 کا الیکشن لڑنے میں ابھی کوئی رکاوٹ باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق جمال صاحب، پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اگر انہیں پہلے ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کیا گیا، اب عزیزیہ میں بری کیا گیا، تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے فیصلے ہوئے تھے کیا وہ غلط تھے؟ جی تیامی صاحب، اس پہ نیب کے جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف کے خلاف ان کے کیس کا واجد ضیاء کے مفروضے پر مبنی فیصلہ تھا، جس پر عدالت نے کہا کہ مفروضے پر تو کبھی فیصلے یا کبھی سزا نہیں دی جاتی۔ اچھا، اصل میں دیکھیں اس میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ریفرنس بھی بنایا گیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی جوائنٹ انویسٹیگیٹو ٹیم یا وہ کمیشن بنا تھا، جس کے سربراہ جے آئی ٹی بنی تھی، واجد ضیاء اس کے سربراہ تھے۔ تو انہوں نے 59 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جو ہے نا وہ پیش کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری فیک تھی، وہ ساری غلط تھی۔ تو اب اگر ہم یہ فیصلہ آج آ گیا ایون فیلڈ کا آیا یا وہ آیا ہے، تو اس میں اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو وہ فیصلہ غلط تھا یا یہ فیصلہ غلط ہے۔ لیکن میری ذاتی رائے میں کوئی ماہر نہیں ہوں، ماہر قانون نہیں ہوں۔ جو ماہرین ہیں قانون کے، ان کی مختلف آراء جو میں نے دیکھی ہے، جو ان کے آبزرویشن یا چیزوں کو میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ اور عام ایک یہ بات ہے، یہ دونوں ہی فیصلے غلط تھے۔ اس وقت اگر مفروضے کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، وہ بھی کسی کے کہنے پہ بنایا گیا تھا، اور اس وقت غلط فیصلے کیے گئے، ان کو سزا دی گئی۔ آج اگر ان کو بری کیا گیا ہے تو یہ بھی مفروضوں کی ہی بنیاد پہ بری کیا گیا۔ جب پروسیکیوٹر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف تو کوئی ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، تو اب عدالت نے اس میں کیا کرنا ہے؟ لیکن کیا عدالت نے یہ سوال کیا کہ اس وقت جو فیصلے ہوئے تھے، جو رپورٹس آئی تھی، اس میں کیا چیزیں تھیں اور آج آپ اس سے انکاری کیوں ہیں؟ اور اتنا جو ریاست کا، ملک کا جو ایک اتنا پیسہ ضائع کیا گیا، اتنا ٹائم ضائع کیا گیا، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا پلان تھا، اور پلان کے یہ لندن پلان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا فیز 1 جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی پاکستان میں آمد سے پہلے ہی ان کو ریلیف مل گیا، ان کی ضمانت ہو گئی۔ پورے پاکستان کی 76 سالہ ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک مجرم جو ہے، جو اشتہاری جو ہے، اس کو پیش کیے بغیر جو ہے وہ آپ اس طرح سے، ایک تو پہلے بھی باہر بھیجا تھا، وہ بھی آپ نے غلط کیا تھا، غیر قانونی تھا، اور آپ واپس لے کے آئے، وہ بھی غیر قانونی تھا۔ آپ نے جو پہلے فیصلے کیے عدالت نے، وہ بھی غیر قانونی تھے یا غیر عینی تھے، وہ بھی غلط تھے، مفروضوں کی بنیاد پہ تھے۔ آج بھی جو آپ بری کر رہے ہیں وہ بھی مفروضوں کی بنیاد پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پہلے سے انجینئرڈ تھا، پلان تھا، اور اس کے مطابق، اس اسکرپٹ کے مطابق جو ہے وہ پہلا فیز جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب آ جائے دوسری بات، جو آپ نے کہا کہ جی الیکشن کے لیے جو ہے نا وہ اہل ہوں گے کہ نہیں۔ بنیادی طور پہ کچھ ماہرین کا کہنا تو یہ ہے کہ جی وہ اب الیکشن لڑ سکیں گے۔ بنیاد تو یہ تھی نا کہ چونکہ لندن پلان یہ تھا کہ ان کو ایک جو ہے نا بالکل صاف شفاف اور ان کو صادق اور امین
ایک طرح سے ڈکلیئر کر دیا جائے اور عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا جائے، اس کو بھی وہ سزا دی جائے اور اس کو نااہل کیا جائے، تو وہ سارے اسی اسکرپٹ کے مطابق جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی تدبیریں اور ہے، وہ ان کی وہ تدبیریں کامیاب اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ابھی تک جو وہ چاہتے ہیں۔ تو الیکشن کے سلسلے میں کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ جی چونکہ ابھی 2017 کا جو ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ، اس میں ترمیم کی گئی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ جو ہے نا وہ اب اہل ہو جائیں گے، نااہلی جو ہے نا وہ 5 سال کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں 5 سال کی نااہلی تو کر دی گئی ہے، لیکن یہ مشروط ہے سپریم کورٹ کے فیصلے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہوا ہے جو 62(1)(f) کے تحت انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہوئی ہے، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جی وہ تا حیات جو ہے وہ نااہل ہے۔ اب جب تک میری ذاتی رائے یہ ہے، اور قانونی ماہرین کی جو میں نے رائے سنی ہے، وہ کہتے یہی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی تو اس وقت تک یہ تا حیات نااہل ہے۔ لیکن تعمیر صاحب، اب میر بادشاہ کیسرانی کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نااہلی کی مدت کے سوال والے تمام کیسز جنوری کے آغاز میں ایک ساتھ مقرر کیے جائیں۔ دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں نا کہ جی شیر جنگل کا بادشاہ ہے، انڈا دے بچہ دے، تو یہی بات ہے۔ جو ایک اصل طاقتور ہیں، جو اصل حکمران ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ اہل ہو جائے، تو اب اس کیس کی آڑ میں جو ہے وہ سب کو ایک جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہل قرار دے دیں گے۔ مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اب اس فیصلے میں پھر وہ جو تاحیات والا ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، اگر وہ چاہتے ہیں تو ختم ہو جائے گا۔ کون سی یہاں کس کا تقدس ہے، کون سی عدالتوں کا تقدس رہ گیا ہے؟ نہ قانون کا، نہ ان کا، کوئی کسی کو نہیں ہے تقدس، جو مرضی کرتے جائیں۔ تو آپ کی نظر میں آج تک وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں آج تک نہیں۔ یہ تیامی صاحب، جو نواز شریف کی بریت کا فیصلہ ہے، اس کا عام طور پر ووٹ بینک پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے دونوں اطراف سے، پر ایک سائیڈ ہے نواز شریف کے حامیوں کی اور ایک ہے مخالفت کی۔ مخالفین میں بھی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہوا اگر جدھر ہو تھوڑا سا اثر پڑتا ہے کہ جی اب اس نے آنا ہے، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس فیصلے کے ووٹ بینک پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ تو ہے کہ فصلی بٹیرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے وہ دیکھتے ہیں کہ جی اب چڑھتا سورج جس کو کہتے ہیں نا، چڑھتے سورج کو سلام، تو وہ یہ ہے کہ اس طرح سے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی تھوڑا بہت ہوگا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو ووٹ یہ جتنے بھی فیصلے آ رہے ہیں، اس سے جو لوگ جو ہیں وہ اس کو سارا سمجھتے ہیں یہ سارا کچھ جانبدارانہ ہے اور سارا کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اصل جو ووٹر جو ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے، وہ وہی ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ فرق پڑے گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے ایک دن 2 دنوں کے اندر جو مختلف ہمیں اطلاعات ہیں، رپورٹس ہیں، کہ نون لیگ کے بہت سارے جو لوگ ہیں یا دوسری جماعتوں کے بہت سارے لوگ ہیں، وہ تو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ آپ 1-2 دنوں کے اندر وہ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ صرف یہ ہے کہ ابھی اس کو پاک صاف کریں، اس کو صادق اور امین کا یہ درجہ دے دے، ابھی پتہ نہیں الیکشن ہونے بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی تعجب والی بات کی ہے کہ نون لیگ والے پی ٹی آئی میں جانے کا سوچ رہے ہیں کئی لوگ۔ جی جی، یہ آج کل کے دور میں ایسا سوچنے والا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا 1-2 دنوں کے اندر نون لیگ سے بھی اور دوسری جماعتوں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ہوں گے۔ اب آپ الیکشن شیڈول آنے دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ تیامی صاحب، بتا رہے تھے کہ آج تک نواز شریف ان کی نظر میں الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت ہے، اللہ حافظ۔